خدا یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں ندیم نذیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت پاسٹر ایمینول زید صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. آج ہم ان سے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو اگر ہم خدا کہتے ہیں تو کس حیثیت سے کہتے ہیں، اور بائبل مقدس ان کو کس حیثیت سے خدا ثابت کرتی ہے. تو آج ہم پاسٹر ایمینول زید سے سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی حیثیت سے کس طرح ہے. تو آئے ہم ان سے سوالات کرتے ہیں. جی پاسٹر صاحب، بائبل مقدس اکثر ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے بے شمار کرسچنز جب خداوند یسوع مسیح کو خدا کہتے ہیں تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہیں ہمارے اوپر کویسچن کرتے ہیں کہ آپ ان کو خدا کیوں کہتے ہیں، کیونکہ خدا تو ایک ہی ہے. لیکن جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں، جب ہمیں شواہد ملتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہے، تو وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتے، یا ہمارے کرسچنز بھی اس بات کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے بیان نہیں کر پاتے. تو برائے مہربانی آپ بائبل مقدس کی روشنی میں تھوڑا بتائیے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کس حیثیت سے ہیں. مسیح یسوع میں سلام عرض کرتا ہوں. خداوند ہمارا خدا جو ہے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ مزید سیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا خداوند خدا ہمیں پتہ چل سکے کہ یسوع کیوں خدا ہے. اگر یسوع خدا ہے تو ہم اسے قبول کیوں نہیں کرتے. تو میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں. کلام مقدس کے اندر یوحنا کا خط ہے، اس کا 5واں باب، اس کی 20ویں آیت ہے. غور سے اس بات پر دھیان دیں گے. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آ گیا ہے اور اس نے ہمیں سمجھ بخشی ہے. بھئی کون آ گیا ہے؟ خدا کا بیٹا آ گیا ہے جس نے ہمیں کیا کی ہے؟ سمجھ بخشی ہے. جی، تاکہ اس کو جو حقیقی ہے جانے. بھئی کس کو جانے؟ حقیقی کو. حقیقی جو ہے اسے جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم اسے جانیں گے نہیں تو کبھی نجات بھی نہیں حاصل کر سکیں گے. جی، اور ہم اس میں جو حقیقی ہے یعنی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے. حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے. بھئی حقیقی خدا اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، یعنی یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا بن کر آیا ہے حقیقی خدا ہے اور حقیقی زندگی بھی ہے. میرے عزیزو، اس بات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس بیٹے کو یعنی کہ ہم نے قبول کیا ہے وہی میرا اور آپ کا مسیحا، میرا اور آپ کا خداوند ہے. اور کلام مقدس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے آگے انسان نہیں جھک سکتا، بلکہ اسی کے سامنے جھک سکتا ہے جو حقیقی ہے. اور حقیقت کو ہمیں جاننے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں جسے یعنی کہ ہم نے خدا کا بیٹا تسلیم کیا، جس پر ہم ایمان لائے اور بیٹے کو ہم نے قبول کیا، اور اسی کے بارے میں خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے کہ حقیقی خدا اور حقیقی زندگی ہے. اور میرے تو اس بات پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آئے ذرا دیکھتے ہیں فلپیوں کا خط، اس کا 2واں باب، اس کی 10 اور 11 آیت. تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، جی، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. بھئی کون اقرار کرے؟ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے کے آگے ہم جھک نہیں سکتے. اگر وہ خدا نہیں تو ہمیں جھکنا بھی نہیں چاہیے. اگر وہ خدا ہے تو اس کے بارے میں خدا کا بندہ تصدیق کرتا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے کیا ہوگا؟ جھک جائے گا، چاہے وہ آسمانیوں کا ہے، چاہے وہ زمینیوں کا ہے، چاہے وہ زمین کے اندر والوں کا ہے. اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے. اور میرے تو خداوند کی بات ہمیں یاد کرنی چاہیے. یشعیاہ نبی کا صحیفہ ہے 63 باب، اس کی 16 اور 17ویں آیت. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یسوع خدا ہے لیکن باپ نہیں ہے. میرے جو یسوع اگر خدا ہے تو وہ باپ بھی ہے. ذرا غور سے سنیں اس بات پر. جی، لکھا ہے یقیناً تو ہمارا باپ ہے. یقیناً تو ہمارا باپ ہے. ہاں جی، اگرچہ ابراہیم ہم سے ناواقف ہو اور اسرائیل ہم کو نہ پہچانے. ہاں جی،
تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے. بھائی ہمارا فدیہ دینے والا ہمارا باپ ہے. تو اے خداوند ہمارا باپ اور فدیہ دینے والا ہے. بھائی تو ہمارا خدا اور فدیہ دینے والا ہے، یعنی ہمارا باپ ہے اور تو کیا ہے؟ فدیہ دینے والا ہے. بہت سارے لوگ اس بات پر آج یعنی کہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی وہ ہمارا باپ نہیں، لیکن یہاں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے. اگر وہ باپ ہے تو پھر میرے دوستو اسی کی ہمیں پرستش کرنے کی ضرورت ہے، اسی کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے. اور کلام مقدس کے اندر کلسیوں اگر ہم اس کا 3 باب دیکھیں، اس کی 17ویں آیت پر غور کریں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ یسوع مسیح کے نام سے کرو. کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو کس کے نام سے کرو؟ یسوع مسیح کے نام سے کرو، اور اسی سے خدا باپ کا شکر بجا لو. یعنی کہ ہمیں اسی سے اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم خداوند یسوع کہتے ہیں تو اس کے اندر باپ بھی ہے، اس کے اندر بیٹا بھی ہے، اس کے اندر روح القدس بھی ہے، اور ہمیں اس بات کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو 2 حوالے اور دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جان جائیں کہ یسوع خدا ہے. کلام مقدس کے اندر 44 باب اسی کا، یشعیاء نبی کا 44 باب اس کی 6 آیت. جی یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الالفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. بھئی کون؟ رب الالفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں. یعنی فدیہ دینے والا بھی کوئی اور نہیں، رب الالفاظ ہے. یعنی رب الفاظ نے کیا کیا ہے؟ میرا اور آپ کا فدیہ دیا ہے. بے شک ہم کہتے ہیں کہ وہ بدن جو زمین پر ظاہر ہوا، یعنی جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے بیٹا بن کر زمین پر آیا ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اسی کا دوسرا میں دینا چاہتا ہوں حوالہ، مکاشفہ کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 17ویں آیت. اگر 2 شخص اپنے آپ کو اول اور آخر کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں تو ایک پھر جھوٹ بولنے والا ہے. اگر دونوں ایک ہیں تو پھر سچی بات ہے. جی یہاں پر یوں مرقوم ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. بھائی کس کے پاؤں میں؟ یسوع کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا. ہاں جی. اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا. ہاں داہنا ہاتھ رکھا. ہاں جی. کہ خوف نہ کر، خوف نہ کر، میں اول اور آخر، میں اول اور میں آخر. یعنی ہاں جی کافی، یعنی میں اول اور آخر. یعنی پیچھے ہم نے پرانے اگرامے کے اندر پڑھا ہے کہ رب الفاظ فرماتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور یہاں یسوع کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں. یعنی اس کا مطلب ہے 2 ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ کبھی اول نہیں ہو سکتی، اور 2 ہستیاں جو ہیں وہ کبھی آخر بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ہے. یعنی پہلے وہ روح تھا، اور اس کے بعد جب اس نے بدن اختیار کیا تو پھر وہ بیٹا کہلایا، اور جب وہ آسمان پر گیا تو میرے عزیزو وہ بیٹا بن کر نہیں بلکہ خدا بن کر آسمان پر گیا ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پائیں اور اپنے خداوند خدا کے ساتھ وفاداری کریں، اور جب وہ آئے تو ہم میں سے کوئی بھی شرمندہ نہ ہو. میرے عزیزو وہ آنے والا ہے، اور جب وہ آنے والا ہے تو اسی کی 8ویں آیت پر غور کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب 1 باب اس کی 8ویں آیت. یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند خدا جو ہے، بھئی خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق، ہاں فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں. میں الفا اور اومیگا ہوں. اس کا مطلب ہے یہاں بھی یسوع کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ کون آنے والا ہے؟ یسوع آنے والا ہے. وہ زمانوں کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں اب بھی موجود ہوں، پیچھے بھی موجود تھا اور اب آنے والا ہوں. اور جب وہ آنے والا ہے تو میرے جو اس بات پر ہمیں ایمان لانے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، تاکہ ہم اسے جانیں جو حقیقی ہے. اور ہم نے یہ پڑھا ہے حقیقی خدا اور حقیقی زندگی یہی ہے. اور میرے جو اسی بات پر ہمیں توکل کرنے کی ضرورت ہے. آئیں یشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 44 باب اس کی 24 آیت پر غور کرتے ہیں کہ خدا کوئی 2 خدا نہیں بلکہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اور وہی خدا میرے لیے آپ کے لیے جسم اختیار کر کے زمین پر اترا ہے. جی 44 کی 26. ہاں جی. یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند تیرا فدیہ دینے والا. بھائی آپ ذرا غور کریں کہ میرا اور آپ کا فدیہ کس نے دیا ہے؟
जब हमें पता चल जाएगा कि फिदिया देने वाला कौन है, तो यहाँ लिखा है खुदावन तेरा फिदिया देने वाला। जिसने रहम ही से तुझे बनाया। भाई कहाँ बनाया? रहम ही से तुझे बनाया। यूं फरमाता है, यूं फरमाता है कि मैं खुदावन सबका खालिक हूँ। मैं क्या हूँ? मैं खुदावंद हूँ और सबका खालिक हूँ, यानी सबको खलक करने वाला मैं ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं। जी, मैं ही अकेला आसमान को तानने और जमीन को बिछाने वाला हूँ। हाँ, मैं अकेला हूँ, आसमान को तानने वाला और जमीन को बिछाने वाला। हाँ जी, कौन मेरा शरीक है? कौन मेरा शरीक है? यहाँ तो यानी कि एक वाहिद के अलावा कोई और कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी वो कहता है कौन मेरा शरीक है, यानी ये अपने उसके रूप है, यानी कभी वो बेटा बन जाता है, कभी नबी बन जाता है, कभी रसूल बन जाता है, और कभी दोस्त बन जाता है, कभी भाई बन जाता है, यानी ये उसके अपने टाइटल है, यानी कि वो कभी भी कुछ भी बन सकता है क्योंकि उसके अख्तियार में है, और जो वो कहता है हो जाता है। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब, उसकी अगर हम पहली आयत पर गौर करें तो लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। अगर खुदा कलाम खुदा है तो फिर हमें इस बात का इनकार करने की जरूरत नहीं, वो मेरे लिए कुछ भी बन सकता था, यानी वो कह देता तो किसी और को भी वो फिदिये के लिए भेज सकता था, लेकिन वो खुद यानी कि जमीन पर फिदिया देने के लिए इसलिए आया है कि जमीन पर आसमान पर कोई ऐसा शख्स नजर आया ही नहीं कि जो पाक, लेकिन उसे पाक कुर्बानी देकर यानी इंसान को क्या करना था? छुड़ाना था। और खुदावन खुदा ने मुझे और आपको छुड़ाया है फिदिया देकर, और लिखा कलाम मुकद्दस में खुदावन तेरा फिदिया देने वाला। कौन? खुदावन तेरा फिदिया देने वाला, जिसने रहम में यानी कि तेरी सूरत बनाई है। और वो कहता है कि मैं अकेला आसमान को तानने वाला हूँ, जमीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? अगर कोई उसका शरीक है तो हमें बताएं। उसका कोई शरीक नहीं है। मेरे जो वो मेरा और आपका मुकम्मल खुदा है। कलाम मुकद्दस में जिक्र की किताब उसका 14 बाब उसकी 9 आयत यहाँ पर यूं मरकूम है, और खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। भाई खुदावन सारी दुनिया का बादशाह होगा। हाँ जी, उस रोज एक ही खुदावन होगा। भाई कितने खुदावंद होंगे? एक ही खुदावंद होगा। हाँ जी, आगे। और उसका नाम वाहिद होगा। भाई इसका नाम भी वाहिद होगा। मेरे जो अगर आज हम देखें तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मत्ती पहला बाब उसकी अगर हम 21 आयत पर गौर करें तो लिखा उसके बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। कौन दे सकता है? यीशु यानी खुदा अगर है तो वो निजात दे सकते हैं, और कोई निजात यानी कि गुनाह से खलासी नहीं करता, मैं और आप भी नहीं, लेकिन हमारा खुदावंद हमारे अंदर रहकर ये काम करता है, क्योंकि उसका रूह हमारे अंदर है। और उसी रूह के वसीला से आज मेरे चीजों हम क्या करते हैं? उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं, उसके साथ रहते हैं। हमें दुआ करने का भी पूरा हक है, यानी कि हम दुआ करते हैं तो वक्त देते हैं तो खुदा फिर हमारे लिए आसमान जो उसका अच्छा खजाना है वो खोल देता है। मेरे चीजों हमें अपने खुदावंद खुदा पर भरोसा करने की जरूरत है। पाक रूह हमारे अंदर रहना चाहता है, उसकी अलौहियत जो है वो हमारे सामने है। जो सारी की सारी रूहें उसके अंदर है। अगर सारी रूहें उसके अंदर हैं तो फिर हमें ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है, बल्कि अलानिया गवाही देने की क्या है? जरूरत है, ताकि हमारा खुदावंद खुदा आए और हम में से कोई भी शर्मिंदा ना हो। हमने पढ़ा है ना, खुदावंद खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है। यानी कौन आने वाला है? हमारा खुदावंद आने वाला है, और मेरे उसी पर हमें तवक्कल करने की क्या है? जरूरत है, ताकि जब वो आए तो हम में से कोई भी शर्मिंदा ना हो। मेरे चीजों को मुझे और आपको बचाना चाहता है, और उसने क्या किया? बचाने के लिए अपना तख्त छोड़ दिया, जमीन पर गरीब बन गया, यानी अपने आप को उसने इतना यानी खाली कर दिया कि खादम की सूरत अख्तियार कर ली। भाई क्या वो हमारा खादम है? हर किसी ने मेरे जो वो तो हमारा मालिक है, और हमने अभी पढ़ा भी है कि हमारा यानी कि हमें खलक करने वाला वो है। यानी ये नहीं है कि वो यानी कि जो खलक करने वाला होता है वो मालिक होता है, और खुदावंद का मतलब भी क्या है? मालिक। क्या है मतलब? तो मालिक हमारे दरमियान उतरा है, कोई मामूली सी हस्ती नहीं उतरी, बल्कि मालिक उतरा है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त पास्टर साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया। और यकीनन हमारे तमाम वो सुनने वाले बहन भाई जो इस क्वेश्चन को अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ दोस्तों से, मुख्तलिफ अपने कुलीग से सुनते थे कि आप खुदा यीशु मसीह को खुदा
کیوں کہتے ہیں؟ یقیناً پاس صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، تو یقیناً ہمارے سننے والے تمام بہن بھائی اور دیگر مظاہر کے بھی دوست جو اکثر کویسچن مجھے بھی کرتے ہیں اور ہمارے دوسرے بہن بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، ان کو اس بات کی ضرور آگاہی ہوگی۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔